آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ تو مفتی صاحب سے سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اسلام میں خواتین کا کیا مقام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وعاشرہن بالمعروف آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن، آپ نے جو سوال کیا کہ اسلام میں حقوق نسواء یا خواتین کا مقام یا مائیں بہنیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کر دی، اس کا نام سورہ نساء رکھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رب کا کلام ہے، لیکن مرتبہ اور حقوق کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک خواتین کی، اور یہ نہیں کہ ایک عورت کی، حقوق نساء یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہوتا کیا تھا کہ عرب جو وہ زمانہ تھا جہاں پر جہالت یہ تھی کہ بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا مال، اس کے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا کہ کیا خواتین کے حقوق، اور یہاں تک کہ قرآن فرما، جو میں نے آیت آپ کے سامنے بیان فرمائی سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں رب فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ مفہوم آیت کیا ہے کہ بہترین سلوک پیش کرو، جو تمہاری گھر کی خواتین ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں خیرکم اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، وہ فرماتے ہیں تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم باہر تو بڑے السلام علیکم بڑے پیار سے مل رہے ہیں، بہت گھر میں آتے تو اللہ معاف کرے بیوی ڈر رہی ہے، بچہ کانپ رہا ہے، کیوں؟ کہ بھائی بہت سخت آدمی ہے، بڑا مسئلہ، اخلاق ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، گھر میں عجیب ماحول بنا رکھا ہے۔ بالکل، اسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارا ہے جو اپنے گھر میں پیارا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ اس پہ ایک اور بات جو سمجھانے چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی تعلیم کی اور تعلم کی، تو یاد رکھیے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امی جان کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود علم سیکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ علم کو سیکھنا اور سکھانا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، بلکہ خواتین کا بھی کام ہے۔ اسی طریقے سے صرف یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آپ آئیے میرے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اچانک ایک لڑکی آتی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، چادر نہیں تھی، حضور نے کالی کملی لی جو حضور اوڑھتے تھے، سر پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو کافرہ لڑکی ہے، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ میرے نبی نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہمارا دین تو کافر کی بیٹی کو بھی بیٹی کہتا ہے، ہم مسلمانوں کے حقوق کی، خواتین کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو اسلام نے بہت سارے حقوق جہاں پر ضرورت ہے، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے اس کے حقوق کا معاملہ ہو، یاد رکھیے گا اگر ماں ہے تو جنت قدموں کے نیچے رکھ دی، اگر زوجہ ہے تو ایمان مکمل ہو رہا ہے، اگر بہن ہے تو اچھی جگہ نکاح کر دو، جنت مل رہی ہے، بیٹی ہے تو رحمت بنا دی۔ اور کیسی رحمت بنائی؟ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے اپنے مسند مبارک پر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی، حضور اپنی مسند سے کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ تو یہ مقام میرے نبی نے تو دیا کہ ایک بچی بیٹی، آج کا باپ اسے ضرورت ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی انسیت تو قائم رکھ سکے، وہ اپنی دل کی بات کر سکے۔ کنیکشن ہے ہی نہیں آج کے دور میں، بالکل نہیں ہے آج تو، اللہ معاف کرے، وہ ماں کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں ہے، وہ کنیکشن اس کا یا دوستوں کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ ہے۔ تو وجہ یہ ہم نے اپنے کردار و افکار کو بدل دیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کمانا ضروری ہے، ان کے لیے کھانے لانا ضروری ہے، ان کے لیے لگزریس جو برانڈ کی چیزیں لانا ضروری ہے۔ نہیں بھائی، یہ سب آرٹیفیشل ہے، آرٹیفیشل۔ اس سے آپ کی روح کو تسکین تھوڑی ملتی ہے۔ بالکل بالکل، اور روح کی تسکین ہی تو مین امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ کہ کہتے ہیں نا، گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ آپ کے بچے کے جو آنسو ہے نا، وہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ اس کے کپڑے امپورٹنٹ۔ اگر وہ آپ اس کو تسلی سے ہاتھ رکھ کر اس کو پیار محبت دے دیں گے نا، وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ میرا باپ میرے ساتھ